منصور صاحب، یہ سوال ہے شیراز احمد خان صاحب نے ایپسم سے یو کے سے ہمیں پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے آپ کو روزہ رکھنے پر مجبور کرتے ہیں، وہ طاقت نہیں رکھتے، اپنی صحت کو خطرے میں ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے کیا وضاحت ہے، کیا حکم ہے؟ ایسے لوگوں کو کیسے ہم سمجھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ہم کوئی ایک شخص دوسرے کے بارے میں اس طرح فتویٰ نہیں لگا سکتا، اور نہ ہی ہمیں بہت زیادہ مجبور کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ہر ایک کا معاملہ یا اس کا خدا کے ساتھ معاملہ ہے، یا اس کو اپنی کیفیات کا پتہ ہے کہ میں کس حالت میں ہوں، میں روزے رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا۔ تو اس میں اصول یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ہے تو روزہ نہیں رکھے گا، یا اگر کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اگر اس کو وہ روزہ رکھے گا تو اس کے نتیجے میں وہ بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسے شخص کو بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن اس کا فیصلہ اس نے خود ہی کرنا ہے۔ میں نے پہلے بھی کبھی بعض اوقات ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت مسیح وسلم کو ذیابیطس کی بیماری تھی، شوگر کی بیماری تھی، لیکن آپ یہ جانتے تھے کہ مجھے جو بیماری ہے وہ ٹائپ 2 کی ڈائبٹیز تھی، کہ اگر یہ میں روزہ رکھوں گا تو اس کے نتیجے میں میری بیماری کو فائدہ ہوگا، بیماری بڑھے گی نہیں، تو آپ روزہ مسیح وسلم رکھ لیا کرتے تھے۔ بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ بخار تھا، لیکن رات کو بخار ہوتا تھا تو آپ تکلیف میں ہوتے تھے، لیکن صبح کے وقت جو بخار تھا وہ اتر جاتا تھا، تو آپ روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ ہر ایک کا اپنا فیصلہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، یا پھر وہ ڈاکٹر سے اس سلسلے میں مشورہ لے لے کہ کیا وہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا۔ اور اگر واضح طور پہ کسی کی صحت پر برے اثرات پڑتے ہیں تو وہ یقیناً مریض کے حکم میں ہے، اور اس کو تو ویسے ہی حکم الہی کے تحت جو ہے وہ روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ سمجھایا ہی جا سکتا ہے اسے، ایسے بندے کو اسے زبردستی نہیں کیا۔ بعض دفعہ میں اگر اس سیناریو کو جو ہے وہ تخیل میں لے کے آؤں تو ہو سکتا ہے کوئی بزرگ ہوں گھر میں جو اصرار کرتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، بچے یہ دیکھتے ہیں کہ روزے سے ان کی صحت پہ برا اثر پڑتا ہے، کمزوری بڑھ رہی ہے، یا بیماری جو ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے، تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو زبردستی راضی نہیں کر سکتے۔ بچوں کی بات ایسی صورت میں ماننی چاہیے، بالکل۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی ایسی چیزیں، ایسی راہیں اختیار نہ کرو۔ ثواب دینا روزہ رکھنے کے نتیجے میں یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر چھوڑنے کے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ نے ثواب دینا ہے اور قبول کرنا ہے، اس لیے اس نے نیت کے ساتھ جو ہے اس کو دیکھ لیا جائے۔